خطبہ حج 2024 کے اہم نکات اردو میں۔ توحید باری تعالیٰ دین کی بنیاد ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ توحید پر ایمان رکھنا اور رسالت پر ایمان رکھنا کسی مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد بار نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت نازل کرتے ہیں۔ خلوت کے گناہوں سے بچ جائیں کیونکہ خلوت کے گناہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کی خلوت کے گناہوں سے خبردار کرتا ہوں۔ خلوت کے گناہ عبادت اور تقوی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور ارکان اسلام کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت میدان عرفات میں موجود ہیں۔ میدان عرفات میں ہی یہ آیت نازل کی گئی کہ دین مکمل کر دیا گیا۔ اب دین مکمل ہے اور اس میں کسی قسم کے اضافے کی گنجائش موجود نہیں۔ انسانوں کو ہمیشہ خیر کے راستے پر چلنا چاہیے اور دین اسلام کی بنیاد بھی خیر پر ہے۔ مسلمانوں کو حیا پر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور حیا داری کو فروغ دینا چاہیے۔ بے حیائی کا فروغ معاشروں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ایسا انسان جس کا اخلاق اچھا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی بہت اجر پائے گا۔ صلہ رحمی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وعدوں کو نبھانا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مسلمان امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ جو قطع رحمی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ قطع رحمی کرنے والا رحمت الہی سے محروم رہتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو صاحب امر یعنی حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ مشکلات کا شکار اپنوں کی مدد کرو۔ اگر حاکم یا علماء کی بات سے اختلاف ہو تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ نوجوانوں اور مردوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ فحش کاموں کو چھوڑ دیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسا کام کریں جن سے ان کے تقوی میں اضافہ ہو۔ جب فحش کام بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کا ہمہ وقت خیال رکھنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو عدل کرنے والا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو ایک یعنی متحد ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلص ہو کر کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ کبھی بھی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یا خون گرانا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ خودکشی کا ارتکاب کیا جائے۔ کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ دوسروں کا مال ہڑپ کرنے والوں کا انجام جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جوا، شراب، زنا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تمام مسلمان مرد اور عورتیں اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ کبھی بھی تقوی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو کسی پہ الزام لگائے، خصوصاً عورتوں پر الزام لگائے، تو ایسے لوگ کبھی بھی رحمت کے حقدار نہیں ٹھہرتے۔ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کا، کسی عورت کو دوسری عورت کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔
انسان کو بدگمانی کا شکار نہیں بننا چاہیے۔ اے مسلمانوں، غیبت کرنے سے بچ جاؤ۔ غیبت کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حج مبرور کا اجر جنت کی صورت میں ملے گا۔ حاجیوں کو چاہیے کہ مناسک حج مکمل ادا کریں۔ وقوف عرفات اہم ترین ہے، لیکن دیگر ارکان حج بھی ادا کرنے چاہیے۔ آج کے دن دعا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خصوصاً حجاج کرام کو دعائیں کرنی چاہیے۔ میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حجاج کرام ایام تشریق کا خاص خیال رکھیں اور اپنی عبادات جاری رکھیں۔ حج کے تمام مناسک کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کیا جائے۔ میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، فلسطین کو یہود سے آزادی عطا فرما۔ تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اہل فلسطین کے لیے دعا کریں۔ تمام لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مشکلات ختم کر دیں۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، اس کے لیے بھی یہ دعا قبول فرما۔ دنیا بھر میں جو بھی مسلمان مظلوم ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حجاج کرام کے لیے یہ بہترین انتظامات کرنے پر سعودی حکمران بھی دعا کی مستحق ہے۔ مسلمانوں میں جو لوگ بھی بیمار ہیں یا پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی بیماریوں کو بھی دور فرمائے۔ جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کرے اور عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین۔